بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے بالکل قریب پہنچا دیا ہے، اور رمضان بالکل ہمارے قریب ہے۔ یہ ماہ مبارک چند دنوں کے بعد جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارشیں فرماتے ہیں، عرش عظیم سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیک لوگوں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور گناہ گاروں کو معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، بلکہ رمضان المبارک کا حقیقی معنی میں استقبال کرنا ہے، جس طرح صحابہ نے کیا تھا، جس طرح اولیاء اللہ نے کیا تھا، تابعین تبع تابعین نے رمضان المبارک کا استقبال جس طرح کیا تھا، تیاری جس طرح کی تھی، ہمیں بھی اسی طرح کی تیاری کرنا ہے اور رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ انسان کو جو بھی نعمت ملنے والی ہوتی ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے نعمت ملنے والی ہو یا دینی اعتبار سے نعمتیں ملنے والی ہو، تو جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے دینی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی نعمت ملنے والی ہے، تو اس کا بڑے بے صبری سے انتظار کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی قدردانی کرنے والوں کو خوب نعمتوں سے نوازتے بھی ہیں، اور بہت زیادہ اجر و ثواب نعمتوں کی قدردانی کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تیاری کے لیے سواری کو خرید لیتا ہے، ابھی وہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، ابھی جنگ میں شریک نہیں ہوا، کسی کافر سے، کسی دشمنان اسلام سے اس کا مقابلہ نہیں ہوا، لیکن اس نے جہاد کی استقبال میں، جہاد کی تیاری میں سواری خرید لیا، تو اس کا ثواب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ بندہ سواری کو خرید کر باندھتا ہے، اور جو کچھ باندھنے کے بعد باغ میں باندھ کے رکھتا ہے تاکہ باغ میں چرے، کھائے، گھاس کھائے، میدان میں چھوڑتا ہے، تو جو کچھ وہ کھاتا ہے، کرتا ہے، پانی پیتا ہے، سب کا ثواب اس مالک پر، اس سواری کے خریدنے والے کے نام اعمال میں درج کروا دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گھوڑے تین قسم کے ہیں۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے اجر ہے، ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے ستر ہے، ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے گناہ ہے۔ تو وہ گھوڑا جو آدمی کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے،
یہ وہ گھوڑا ہے جو آدمی نے جہاد کی تیاری کے لیے، جہاد میں شریک ہونے کے لیے خریدا ہو اور اس کو پالنا شروع کر دیا۔ اب وہ گھوڑا جہاں بھی گھاس چرتا ہے یا دریا کے پاس سے گزرتا ہے پانی پیتا ہے، اگرچہ کہ مالک کا ارادہ پانی پلانے کا نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا پانی پی لیتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھتا ہے، وہاں لیڈ کر لیتا ہے، یا جہاں بھی گھاس چرتا ہے، پانی پیتا ہے، گھاس کھاتا ہے، جو بھی اس کی غذائیں کھاتا ہے، ان چیزوں کے کھانے پینے کا ثواب تک اور اس کی غلیظی کا بھی ثواب تک اس خریدنے والے کے نام اعمال میں درج کر لیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ پیش کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ نام اعمال میں نیکیاں اس وقت سے لکھی جاتی ہیں جب انسان کسی نیک عمل کے انجام دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کا استقبال اہتمام کرتے ہوئے اس کو انجام دینے کے لیے اسی میں لگ جاتا ہے، تو تبھی سے اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج ہوتی۔ جیسے مجاہد آدمی ابھی اگرچہ کہ کسی مشرک سے اس کا مقابلہ نہیں ہوا، کسی دشمنان اسلام سے اس کا جہاد نہیں ہوا، مقابلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے جو دکھلاوے کے لیے، فخر کے لیے گھوڑا پالتا ہے یا اسلام کی دشمنی کے لیے گھوڑا پالتا ہے تو وہ اس کے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی تیاری کا اہتمام کرتا ہے، رمضان مبارک مہینہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا مہینہ، انوارات کی بارشوں کا مہینہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ مہینہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے اگر پہلے سے ہی تیاری کر لیتا ہے تو پھر وہ بندہ بھی بامراد کہلاتا ہے، اس کے نام اعمال میں بھی نیکیاں درج کی جاتی ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، رحمتوں کی بارشیں اس پر، اس کے متعلقین پر برسنے لگتی ہیں۔ ہمیں بھی رمضان کا استقبال کرنا ہے، رمضان کی تیاری کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ کرام، سلف صالحین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کا استقبال اور تیاری کرنا منقول ہے، ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو رمضان کی تیاری وہیں سے شروع کر لیتے، دعا فرماتے چاند دیکھ کر کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائیے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دیجئے۔ تو رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرماتے۔ اسی طرح صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین کے تعلق سے کتابوں میں درج ہے اور ان کے حال کو بیان کرتے ہوئے معلا بن فضل التابعی جو تابعی ہے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کرتے۔ ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی تیاری کس طرح ہوتی صحابہ کرام کی، کہ دعا کرتے ہر وقت۔ وہ کیا دعا کرتے؟ اللہم سلمنی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا، کہ یا اللہ مجھ کو رمضان نصیب فرما دے اور میری رمضان تک رسائی فرما، یعنی رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے اور رمضان میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، رمضان کے کیے ہوئے اعمال کو قبول فرما دیجیے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے صحابہ کرام کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ہم کو اللہ رمضان نصیب فرما دیجیے، رمضان تک عافیت سے پہنچا دیجیے۔ اور رمضان جب شروع ہو جاتا، جب رمضان میں داخل ہو جاتے تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں اس رمضان میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو گزرنے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہم نے جو رمضان المبارک میں نیک اعمال کیے ہیں وہ اعمال کو ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے، ہماری مغفرت کے لیے قبول فرما دیجیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ان اعمال کو قبول فرما دیجیے۔ تو ایسی تیاری صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی رمضان کا استقبال کرنا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان یہ مہمان ہے ہمارا، اور اس کی قدردانی کرنا ہم پر ضروری ہے۔ جس طرح ہم گھر آئے مہمان کی خاطر خواہ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح رمضان ہمارا مہمان ہے، ہم کو بھی اس کی قدردانی کرنی چاہیے، بہت زیادہ قدردانی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی رمضان کب آئے اور کب شروع ہو گئے۔ ہمارا تو حال یہی ہے کہ دیکھے دیکھے تک رمضان آ جاتے ہیں، اور ہر ایک کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رمضان کب آئے اور کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب یہ حال ہوگا تو رمضان کا استقبال، تیاری تو دور کی بات ہے، اس بات کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ رمضان اب شروع ہوئے اور کب ختم ہو گئے، کب شروع ہوئے کب ختم ہو گئے، اس بات کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، رمضان کی تیاری کریں، اور اس رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال ہمارے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب ہم اس کی تیاری کس طرح کریں؟ کیا جلسے لیں یا پروگرام لیں؟ نہیں، اس کی تیاری چند امور پر مشتمل ہے۔ ویسے تو بہت سارے کام انجام صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء اللہ نے انجام دیے ہیں اس کے استقبال کی تیاری میں، رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تیاری میں، لیکن آج میں آپ کے سامنے چند امور پیش کروں گا کہ اگر ہم ان کو ہی انجام دے دیں تو ہمارے لیے رمضان مغفرت والا، رحمت والا، بخشش والا، جہنم سے چھٹکارے والا رمضان ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنے والے رمضان ہمارے لیے بن جائے گا۔ تو وہ چیزیں چند ایک یہ ہے کہ جن میں سے پہلی چیز توبہ ہے۔ توبہ استغفار کا اہتمام کریں کہ ہم رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ کر کے، دل سے سچی پکی توبہ، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اس کا استقبال کریں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل کار خیر کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بھی گناہوں کی وجہ سے بندے کو نیکی کی توفیق نہیں دیتے، نیکی کی توفیق نہیں دیتے۔ اسی لیے بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رمضان جیسا مبارک مہینہ ملنے کے باوجود بھی اس میں اعمال انجام نہیں دے پاتے، نوجوان ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ پاتے، صحت مند ہونے کے باوجود بھی تراویح مکمل مہینے کی پڑھ نہیں پاتے، 20 رکعت نہیں پڑھ پاتے، اگر پڑھیں تو شروع میں بیٹھیں گے رکوع جب امام صاحب کریں گے تو اس وقت شریک ہو جائیں گے، تھک جاتے ہیں۔ تو یہ توفیق کی بات ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے، جس کو اللہ کی توفیق نصیب ہو وہی کار خیر اور اعمال صالحہ انجام دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیکی کی توفیق دیں۔ جب گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے تو ہمارا دل خود بخود نیکی کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف مائل ہو جائے گا، اور نیک کام انجام دینے کی ہمیں توفیق مل جائے گی، اور دل چاہے گا کہ میں تلاوت بھی کروں، میں قرآن کی تلاوت کروں، رمضان کے روزے رکھوں، تراویح مکمل پڑھوں، نیک اعمال کرتے رہوں۔ یہ دل خود بخود اس کی طرف، نیکیوں کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا۔ تو شرط پہلی یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں سچی پکی توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ اللہ سے جتنے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں نیکی کی توفیق بھی دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں توبہ کرنا ہے۔ رمضان کے استقبال اور رمضان کی تیاری میں ہمیں سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیں۔ دوسری چیز استقبال رمضان کے سلسلے میں، رمضان کی تیاری کے سلسلے میں نیک نیت کا ارادہ کریں۔
بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں لیکن نیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نیک نیتی کی بہت ضروری ہے، بہت ضرورت ہے، نیک ارادے بھی نیک ہو، عزائم ہو کہ ہم رمضان شروع ہونے کے بعد بلکہ پہلے سے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے اور رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے، تراویح مکمل شروع سے لے کے اخیر تک روزانہ کی پوری اور اخیر تک پورے مہینے کی تراویح پڑھیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، جس طرح صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اللہ نے رمضان گزارے ہیں اس طرح گزارنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے پاک روزے گزاریں گے، گناہوں سے پاک رمضان گزاریں گے، یہ نیت، یہ ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر نیک نیتی کے اظہار پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، نیک نیتی پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں نیک ارادہ ہے، نیک نیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو اس سے لے لیا تھا اس کے بدلے میں بہتر چیزیں عطا فرماتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور مزید اس پر یہ انعام فرماتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کی نیک نیتی کی وجہ سے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم رمضان کے دن شروع ہوتے ہیں، جس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ماحول ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، ماحول ملتا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، ماحول ملتا ہے تو کچھ دن تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، ماحول کے ہم اثر سے کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن نیت پہلے سے نہیں کرتے، پہلے سے ارادہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کے بعد، استغفار کے بعد نیت کریں، ارادہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کے مقدس ایام ہمیں اگر عطا فرما دے تو ہم پورے روزے رکھیں گے، پورے تراویح پڑھیں گے، پوری نمازیں ادا کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے، یہ ساری نیتیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اعمال کی توفیق دے گا۔ کیونکہ رمضان کا مل جانا یہ بڑی کمال کی بات نہیں، بلکہ رمضان کے ملنے کے بعد اعمال کی توفیق ہو جانا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان ملنے کے باوجود بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح رمضان سے پہلے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہی ان کی ٹی وی چالو ہے، بے حیائی گھر میں چالو ہے، وہی نمازوں کے پابندی نہ کرنا، نمازوں کے تعلق سے غفلت، وہی لاپرواہی چالو ہے، قرآن سے غفلت ویسے ہی ہوتی ہے جس طرح رمضان سے پہلے ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا تصور بھی نہیں ہوتا جس طرح رمضان سے پہلے ہوتا ہے۔ تو نیت ارادہ بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب کرے تو ہم توبہ استغفار کے ساتھ نیک نیتی رکھیں کہ سارے اعمال کو وقت پر انجام دیں گے، نماز وقت پر پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، مکمل روزے رکھیں گے، مکمل تراویح پڑھیں گے۔ تو نیت ارادہ کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز دعاؤں کا اہتمام، کثرت سے دعا کرنے کا، رمضان سے پہلے بھی اور رمضان شروع ہونے کے بعد پورے رمضان کثرت سے دعا کرنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کے استقبال کے لیے تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں کو قبول کروں گا، تمام دعائیں تمہاری قبول کروں گا۔ دعا کے تعلق سے ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ دعا، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، یا تو قبول ہوتی ہے یا دعا محفوظ ہوتی ہے۔ قبول ہوتی ہے تو جو مانگا بندے نے وہی مل جاتا ہے، یا اس کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ چیز نہ دے کر اس پر جو مصیبت آنی ہوتی ہے، پریشانیاں آنی ہوتی ہے، بیماریاں آنی ہوتی ہیں، اس دعا کے بدلے میں اس مصیبت کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر دیتے ہیں، قیامت کے لیے اجر کی شکل میں قیامت کے دن بندے کو عطا فرماتے ہیں کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں کہ جس وقت تو نے دعا مانگا تھا اور تو نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے تیری دعائیں قبول نہیں کی، حالانکہ میں نے تیری دعاؤں کو محفوظ کر دیا تھا، اور جو آج اجر کی شکل میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یا تو دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں یا تو دعاؤں کو محفوظ فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دعا کے تعلق سے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والوں کی دعوت الداعی الی دعانی
اجیب دعوت الداعی الی دعانی، کہ میں دعا کرنے والی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعاؤں کا اہتمام غیر رمضان میں اور رمضان میں بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے، دعاؤں کے ذریعے ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے معاملات کو منوا سکتے ہیں، دعا کے ذریعے ہم ہر مشکل کا حل نکال سکتے ہیں اللہ کے سامنے دعا کر کے۔ تو تیسری چیز، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں رمضان شریف کے استقبال میں۔ اور چوتھی چیز، رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تیاری میں چوتھی چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، چاہے رمضان ہو یا رمضان سے پہلے، ابھی سے شروع کر دیں اور زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ قرآن یہ ایسا کلام ہے جو رمضان میں نازل ہوا اور اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے۔ اس کی پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازا ہے اور نوازتے رہیں گے، اس کا وعدہ ہے۔ اور قرآن کو اس مہینے سے مناسبت بھی ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اسی مہینے میں بھی دی گئی، تو اس قرآن کو اس مہینے سے مناسبت ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے بہت زیادہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان کے اندر تو کم از کم روزانہ ہر بندہ 3 پارے کی تلاوت کرے، 3 پارے، کہ رمضان مکمل ہونے سے پہلے ہر بندے کے 3 قرآن مکمل ہو جائیں، یا پھر کم از کم رمضان شریف میں 1 قرآن تو مکمل کر ہی لے کسی بھی حال میں۔ اگر قرآن نہیں آتا تو قرآن سیکھیں، ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، قرآن کو بھی سیکھیں، پڑھیں۔ بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ان کا سال گزر جاتا ہے لیکن ایک قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، گزشتہ رمضان سے یہ رمضان گزر جاتا ہے لیکن ایک قرآن مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 1 پارے کی تلاوت کریں، ہفتے میں قرآن مکمل کریں یا مہینے میں کریں، یا سال میں 1 بار تو ہر انسان پر واجب ہوتا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ اس کا حق ہے قرآن کا، کہ مکمل قرآن کو سال میں 1 مرتبہ گزشتہ رمضان سے یہ رمضان تک مکمل کرے، اور اس کے علاوہ رمضان میں بھی قرآن پڑھے۔ بعض لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن کو رمضان میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو انہیں بھی چاہیے کہ رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں اور رمضان کے علاوہ بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ ہمارے اکابر سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ روزانہ اور رمضان میں 3 قرآن ختم کرتے تھے، 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ روزانہ 2 قرآن مکمل ختم کرتے تھے، روزانہ 2 قرآن مکمل کرتے تھے۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے سمجھیں، صحیح تلفظ سے تجوید سے پڑھیں، قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں، قرآن کے مسائل کو علماء سے معلوم کریں، قرآن کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس کے لیے اردو کی تفاسیر بہت ساری ہے، تفسیریں پڑھیں، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے علماء سے رجوع ہو کر قرآن کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا پیغام کیا پیغام ہے۔ یہ کہ قرآن صرف 40ویں کے دن پڑھنے کے لیے، برسی کے پڑھنے کے لیے یا کسی کے افتتاح میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ قرآن ایک دستور ہے، قانون ہے، ایک اللہ کا پیغام ہے، زندگی گزارنے کا پیغام ہے کہ کس طرح ہمیں شب و روز گزارنی ہے، احکام شریعت کے کیا ہے، سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ تو قرآن کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ 5ویں چیز، اس سے پہلے میں ایک بات بیان کر لوں کہ جو قرآن نہیں پڑھتے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور بہت بڑا گناہ کا ذریعہ ہے قرآن کو نہ پڑھنا، کیونکہ جو قرآن نہیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے تعلق سے اللہ کے سامنے شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری شکایت کریں گے، قرآن نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، یہ وہ میری قوم ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر وقت معمول بنا دے روزانہ کا قرآن تلاوت کرنے کا، اور رمضان میں تو اس کا اضافہ کر دے تلاوت میں۔
اس کے بعد پانچویں چیز جو استقبال رمضان کے تعلق سے ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے احکام کو، مسائل کو معلوم کریں، سیکھیں مسائل کو، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز سیکھے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ گاڑی چلانا ہے تو سیکھنا پڑتا ہے، کار چلانا ہے تو اس کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، کوئی مشینری چلانا ہے تو پہلے اس کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کو چلاتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، رمضان میں روزے ہے، تراویح ہے، روزے کی کیا مسائل ہے، روزہ کب ٹوٹتا ہے، روزہ کس طرح ٹوٹنے سے قضا کس طرح واجب ہوتی ہے، کیا ایک روزہ قضا کرنے سے روزہ کی قضا ہو جائے گی یا پھر روزے کے لیے قضا میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یہ سارے مسائل اردو کی کتابیں ساری دستیاب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں، کتابوں کو مطالعہ کرنے کا شوق پیدا کریں اور سارے مسائل احکام کو معلوم کریں، اور رمضان سے پہلے اس کی تیاری کریں کہ تراویح کے کیا مسائل ہے، روزے کے کیا مسائل ہے، افطار کے، سحری کے کیا مسائل ہے، روزے کے ٹوٹنے کے، نماز کے، ساری چیزوں کے، اعتکاف کی کیا مسائل ہے، صدقہ فطر کے کیا مسائل ہے، شب قدر کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا مسائل ہے، یہ سارے مسائل احکام معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ استقبال رمضان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد استقبال رمضان میں علماء نے ایک بات اور مزید فرمائی کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ تجارت کرنے والا اپنے حساب سے ٹائم ٹیبل بنائے، نوکری کرنے والا اپنے حساب سے، تجارت کرنے والا، نوکری کرنے والا، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ اپنے حساب سے رمضان گزارنے کا ایک شیڈول بنا لے، ٹائم ٹیبل بنا لے کہ مجھے نمازیں فرض ادا کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کس وقت میں قرآن کی تلاوت کروں، کس وقت توبہ استغفار کروں، کس وقت دعا کروں، کس وقت میں ذکر و اذکار کروں، کس وقت میں صدقہ خیرات کروں، نفلی عبادتیں کب پڑھوں، قرآن کی تلاوت کب پڑھوں، قرآن کو کب سمجھوں، قرآن میں غور و فکر، تدبر، تفکر کب کروں۔ یہ سارے اگر ہم ابھی سے ٹائم ٹیبل بنا لیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا رمضان گزارنا، اور رمضان کے سارے کار خیر ہمیں حاصل ہو جائیں گے، کسی بھی نیک عمل سے ہم محروم نہیں ہوں گے اگر ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں گے۔ ورنہ ایسے ہی رمضان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دن آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، بس ایسے ہی رمضان گزر جاتے ہیں۔ مسجدوں میں آنے کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں، اور مسجد میں آنے کے بعد اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں مسجد میں تو شریک رہتے ہیں، مسجد میں حاضری تو دیتے ہیں، سونے کا اہتمام کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، یا پھر اب زمانے میں یہ آ گیا ہے کہ موبائل سے وقت گزاری کرتے ہیں۔ ہم نے اسی مسجد میں بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی مسجد کے اندر شارٹ کلپ دیکھتے بیٹھتے ہیں، جس میں بے حیائی ہوتی ہے، غیر محرم ہوتی ہے، گناہ لازم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے تو گناہ کے کام بھی نہ کریں۔ جس طرح رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح بے ادبی کا، گناہ کا بھی وبال بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسجد کا احترام کریں، کیونکہ دنیا کی باتیں اگر مسجد کے اندر کرتے ہیں تو ہماری ساری زندگی کی، احادیث میں آتا ہے کہ 40 سال کی عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ کون سی عبادتیں؟ جو مقبول عبادتیں ہیں۔ ہم سوچیں ہماری زندگی کتنی ہے، ہمارے اعمال کتنے ہیں، پھر ہمارے اعمال میں وہ اعمال مقبول ہیں بھی یا نہیں۔ تو ہمارے اعمال ضائع ہونے کی دور کی بات، ہم پر گناہ لازم ہوگا، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں درج ہونے کے بجائے گناہ درج کیے جائیں گے۔ تو اس بات کا اہتمام کریں کہ مسجد میں آئیں تو مسجد کی آداب کا، احترام کا خیال رکھیں، خاموشی کا، یا تو عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، یا مسجد کی صاف صفائی کریں، یا پھر کچھ نہیں ہو سکا تو آرام کر لیں۔ اس کے علاوہ باتیں نہ کریں، دنیاوی باتیں نہ کریں، ہنسی مذاق نہ کریں، موبائل کا، انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں، ان باتوں کا اہتمام کریں۔ تو رمضان کے استقبال میں مزید ایک بات یہ ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل بنا لیں رمضان میں عبادتیں کرنے کا، اور تہجد کا اہتمام ابھی سے شروع کر لیں کہ مزید رمضان میں 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کر لیں، اور ابھی سے شروع کر لیں۔ بہت بڑی فضیلت آئی ہے نماز کے، تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ توبہ کر لیں، رمضان سے پہلے دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نیت نیک اعمال کرنے کی، رمضان کے روزے رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، یہ سارے نیک اعمال کی نیت ابھی سے کر لیں۔
وقت کو ضائع نہ کریں، قیمتی وقت ہے رمضان کا، جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے بہت مبارک رمضان گزریں، اور جس کو نصیب نہیں ہوتے ان سے پوچھیں کہ رمضان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے اور کتنی بابرکت والا مہینہ ہے، کتنی نیکیوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تو نیکیوں کے موسم بہار میں ہم وقت کو ضائع کیے بغیر، گناہ میں ملوث ہوئے بغیر اعمال سے جڑیں، نیک اعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور وقت کو بالکل ضائع نہ کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ موبائل کا پورے رمضان میں کثرت سے اور بیجا استعمال نہ ہی کریں، انٹرنیٹ کا بھی استعمال نہ کریں، بیجا دوستوں میں گپ شپ بھی نہ لگائیں، بلکہ اپنے اوقات اس طرح بنا لیں کہ دن میں تجارت کرنی ہو تجارت کر لیں، لیکن بقیہ اوقات گھومنے پھرنے کے بجائے، دوستوں میں ہنسی مذاق کرنے کے بجائے، اسی طرح لہو لعب میں وقت گزارنے کے بجائے ہم عبادتوں میں وقت گزاریں۔ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی ابھی سے نیت کر لیں، پورے تراویح پڑھنے کی نیت ابھی سے کر لیں، قرآن کم از کم ایک قرآن مکمل تلاوت کرنے کی ابھی سے نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔